محترم ناظرین کرام، بزرگان دین، میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو انسان بھی چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کرتا ہے، پازیٹیو زندگی گزارتا ہے، جو انسان بھی خدمت خلق کرتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے اور اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی ایک مقصد میں لگا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو حشاش بشاش بھی نظر آئے گا اور اس کے اوپر بڑھاپا دیر سے، ارذل عمر والی جو کیفیت ہے نا، جو ارذل عمر، یہ لیٹ دیر میں قائم ہوگی، جلدی نہیں ہوگی۔ ہم جو ایشینز جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ تر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ بس اپوائنٹمنٹ میں جانا، اپوائنٹمنٹ سے آنا، ڈاکٹروں کے پاس جانا، ڈاکٹروں کے پاس سے آنا، ہسپتال جانا، ہسپتال سے آنا، یہی ان کی ایکٹیویٹی رہ گئی۔ تو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ تو بھائی ایکٹیویٹی، سب سے بڑی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی ویلفیئر کے کام میں، سوشل ورک میں اپنے آپ کو لگائیں، آپ کسی اپنے آپ کو ایک پازیٹیو کام میں لگائیں۔ اور آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کچھ نہیں تو آپ گارڈننگ شروع کریں، آپ جو ہے وہ کچھ پودے اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ دیکھیں پچھلے عرصے پہلے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں ریسرچ کی گئی کہ وہ لوگ جو ہاسپس میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بس ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال زندہ رہنا ہے، تو ان کے اوپر ریسرچ کی گئی۔ ایک صاحب تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان جو بوڑھے لوگ تھے ان کو، ہر بوڑھے کو 1-1 2-2 جو ہے وہ پودے دے دیے اور کہا کہ جی آپ ان کو لک آفٹر کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے تو ان پودوں کو لک آفٹر کرنا شروع کر دیا اور ان کو پانی دیتے تھے، ان کی صفائی کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، اور وہ ایکٹیو رہتے تھے، وہ ان لوگوں سے زیادہ جیے جو بالکل، جنہوں نے توجہ ہی نہیں دی، جو بالکل اپنا آپ چھوڑ چکے تھے۔ تو لہذا ایک تو یہ بات میں نے عرض کرنی تھی کہ بھئی اپنے آپ کو، انسان کو کسی نہ کسی پازیٹیو کام میں لگانا چاہیے۔ اور مسلمان جو ہے، دیکھیں مسلمان کے تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا پازیٹیو کام کیا ہے کہ بھئی ہم اللہ کی دین کی خدمت کریں، عبادت کریں، اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں، اپنے آپ کو جو اللہ کی دین کی خدمت میں لگائیں، دعوت و تبلیغ میں لگائیں، ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیں اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اپنے پوری توجہ جو ہے ہماری آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بھئی انسان کو روحانی طور پر جو ہے وہ طاقت ملے گی۔ ایک انسان دیکھیں جب نماز پڑھنے والا آدمی ہوتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو اس کو وضو کرنا ہے، وضو کر کے پھر وہ مسجد جائے گا، مسجد سے وہاں جا کے لوگوں سے ملے گا، کسی قرآن کے درس میں بیٹھے گا، پروگرام میں بیٹھے گا، تلاوت کرے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، غسل کرے گا، کپڑے بدلے گا، استنجا کرے گا۔ تو یہ اس کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ پھر تسبیحات کا اہتمام کرے گا۔ اگر تلاوت قرآن پاک روزانہ کریں تو اس سے جو ہے وہ ڈیمنشیا کی بیماری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کریں گے تو تلاوت سے انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو پھر قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں، کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ بہت ساری دماغی امراض سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی اور انسان جو ہے وہ دماغی طور پہ پرسکون ہوگا۔ تو مسلمان کے لیے تو واقعی بڑھاپا ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بھئی اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آخرت کے کام میں لگانا۔ اور پھر دیکھیں سفر کریں، گھروں میں تنہائی کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے نا، گھر میں اکیلے رہیں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں، تو اس سے آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر واک کرنے کی۔ پھر آپ جائیں اپنی گروسری خریدیں، اپنا سودا سلف خریدیں، تو یہ ایک روٹین بنائیں۔ پھر پڑھنے کی عادت ڈالیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، اسی طریقے سے ہسٹری کو پڑھیں، پھر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سنیں۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں پڑھنے کی، تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور دوسرا جو ہے وہ آپ انشاءاللہ دماغی طور پہ بھی مضبوط رہیں گے، جسمانی طور پہ بھی مضبوط رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔